حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری ملاقات اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو بھی جانتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز ہیں. لائیو کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہوتا ہے. آپ لوگ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں یا اپنے بارے میں کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. رہنمائی انشاءاللہ آپ لوگوں کی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی. مختلف سوالات، مختلف موضوعات ہم گاہے بگاہے اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں ان پر گفتگو کی جائے تاکہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی اسی انداز میں کی جائے. ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، پروگرام میں گفتگو کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یقیناً ایک دین متین کی اس خدمت کے لیے آپ نے اپنی تمام زندگی وقف کی ہے. اللہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ہمارا آپ سے ایک پیار، ایک محبت کا رشتہ بالکل، اگر میں اپنی بات کروں تو یقیناً اب بچوں کی طرح ہے اور ہماری بھی رہنمائی گاہے بگاہے آپ کرتے رہتے ہیں. حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر روز گفتگو بھی رہتی ہے اور رہنمائی بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں کی کرتے رہتے ہیں. ناظرین محترم، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد نماز مغرب کے بعد ماہ محرم کا باقاعدہ چاند انشاءاللہ جو ہے وہ خیر و عافیت سے نظر آئے گا. اور جس طرح کل آپ سب جانتے ہیں ہماری جو ہے وہ ربیعۃ ہلال کمیٹی جو بیٹھی تھی لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو یقیناً آج انشاءاللہ ابھی مغرب کے بعد یکم محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور نئے سال کا اسلامی حوالے سے بھی انشاءاللہ آغاز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں کے خراج اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر مالک نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے. ہم دعا گو ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم آنے والا یہ سال، یہ گھڑیاں، یہ لمحات جن پاک ہستیوں کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور جن کے نام سے یہ پورا مہینہ منسوب ہے، اور یقیناً اس مہینے کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو بہت عظیم اور بہت اعلیٰ ہے. اور اسی انداز میں اگر ہم بات کرتے چلے جائیں تو یقیناً یہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کم ہو سکتا ہے، لیکن اتنے پہلو ہیں آپ کے گھرانے کے، اہل بیت اطہار کے اور ان ہستیوں کے، وہ مقام، وہ مرتبہ. تو انشاءاللہ ہم بھی گاہے بگاہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے. اور ہم نے کل بھی چونکہ پروگرام میں بات کی یکم محرم الحرام کے حوالے سے، یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے بھی کچھ کل بات کی گئی اور ہماری خوش قسمتی ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا. تو انشاءاللہ آج بھی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے علامہ صاحب قبلہ سے. اور نئے سال کا بھی آغاز ہوتا ہے اور عقیدت اور احترام کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ احباب فرماتے ہیں، بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مبارکباد نہیں دیتے ہیں. یعنی چونکہ یہ پورا مہینہ اور خاص یہ 10 دن یکم سے لے کر جو 10 محرم تک ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے جو ہے وہ غم میں برابر کے شریک ہونے کے لیے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت کو بڑھانے کے لیے یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ عظیم ہستیاں جو اپنا جو ہے وہ فریضہ اس حوالے سے اس طریقے سے انجام دے کر گئیں کہ اس کے بعد دین اسلام کی آبرو، دین اسلام کا وقار جو ہے وہ زندہ ہے. تو انشاءاللہ کچھ اس پر ہم بات کرتے ہیں علامہ صاحب قبلہ سے کہ اگر مطلب نئے سال کی دعا ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر احباب بہت سے کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی کا اظہار اس حوالے سے نہیں کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، تو اس کی کوئی ہمیں مطلب کوئی دلیل بھی نظر آتی ہے یا کوئی ہمیں احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے، یا پھر یہ ایک محبت اور مودت اور عقیدت کا تقاضا ہوتا ہے مومن کے لیے؟ تو کچھ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، ہم آغاز کریں گے اور آنے والے نئے سال کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ وظائف اور کچھ دعائیہ کلمات ہم جاننے کی کوشش کریں گے جناب قبلہ سہروردی صاحب سے۔ گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جناب قبلہ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آغاز کیجیے گا، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب سلطانی صاحب، بڑے خوبصورت تمہیدی کلمات جو آپ نے ادا کیے۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اجر عظیم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ دیکھیں ہمارا اسلامی قمری سال جو ہے، جس کا آج کچھ ٹائم کے بعد آغاز ہو جائے گا، چونکہ رات پہلے ہے اور چونکہ چاند کے ساتھ اس تعلق ہے ہمارا، جو قمری سال ہے، قمر چاند کو ہی کہتے ہیں، تو اس لیے جو ہی چاند نظر آ جائے گا تو ہمارا قمری سال جو ہے، جس کو ہجری کے ساتھ لیا گیا ہے، سن ہجری کے اعتبار سے جو ہے وہ 1445واں سال جو ہے وہ آج شروع ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ جو بات کر رہے تھے کہ جو سانحہ کربلا کا ہے، تاریخ انسانیت میں تو ایسا کوئی سانحہ ہے نہیں۔ اب اگر ہم نے سوگ بھی کرنا ہے تو تعظیم کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں، اور اس انداز میں ہم اس جو عشرہ ہے اس کو ہم منائیں کہ جو عین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت اور تعظیم میں وہ عشرہ جو ہے وہ گزارا جائے، کہ ان کا جو دیا ہوا درس ہے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ صابروں میں سے سب سے بڑے وہ صابر ہیں، اللہ، کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ انسانیت میں جتنا آپ نے صبر کیا ہے، انفرادی دیکھیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، کوئی انسان بیمار ہو جائے، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی انسانی اعضاء جسم سے کٹ جائے، کوئی چھوٹا موٹا گھر میں سانحہ ہو جائے، انفرادی جو واقعات ہوتے ہیں اس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے انسان کو، لیکن یہ انفرادی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا اجتماعی جو ہے یہ سانحہ ہے، کہ پورا گھرانہ جو ہے آپ کا وہ میدان میں حاضر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گو اس میں اختلاف رائے بھی موجود ہے، بعض ہمارے مسالک کے لوگ اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے ان کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سامنے ہے، جس انداز میں یہ قربانیاں ہوئی ہیں، ہم جتنی تعظیم ادب کے دائرے میں کر سکیں، جتنا ان کا احترام کر سکیں، ہر لحاظ سے، اپنی ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، جس طرح ہم عام دنوں میں دن گزارتے ہیں، اپنے جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، جوش میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم اس تعظیم کے دائرے میں رہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا سلوک کیا حضور کے گھرانے کے ساتھ، یہ بھی ثابت کرتے تھے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ، تو
منافقین کا کردار جو ہے یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نہیں مسجد نبوی سے نام لے لے کر منافقین کو نکالا گیا تھا، اور پھر ان منافقین نے ہر مقام پر، ہر غزوے کے مقام پر، ہر جنگ کے مقام پر دھوکہ دیا مسلمانوں کو۔ قرآن نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ منافقین کا ذکر قرآن میں بیان کیا ہے۔ پھر منافقین نے مسجد ضرار بنائی، جس کا قرآن مجید میں 11ویں پارے میں ذکر موجود ہے۔ وہ مسجد ضرار بنانے کے بعد مدینہ پاک میں پھر اللہ کے نبی کو دعوت بھی دی، لیکن رب نے منع فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا، محبوب اپنے وہاں نہیں قیام کرنا، نہیں جانا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار رول بڑا اہم رہا ہے۔ تو یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن کیسے مسلمان کہ جس گھر سے تمہیں اسلام ملا ہے اس گھر کو صاف کر رہے ہو، اللہ، اس گھر کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یہ اسلام ہے کہ جن کے گھر سے اسلام کی شمع جو ہے وہ چلی ہے، جس گھر سے آپ کو اسلام ملا ہے، جس گھر سے اسلام نکلا ہے، اس گھر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور یہی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کہا تھا دمشق کے اندر کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے اس اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تمہارے نانا کا نام تو نہیں ہے۔ یہ خطبہ میں نے پڑھنا ہے، خطبے میں سارا خطبہ میرے نانا کا ہے، کیا بات، تمہارا اس خطبے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس اذان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ جس اذان میں میرے نانے کا ذکر ہو اسی نانے کے آل کو آپ نے شہید کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی سلطانی صاحب کے بڑا تکلیف دہ، آپ بلیو کریں کہ مطالعہ کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہم پڑھ کے یا بیان کر کے ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، بالکل ایسے، اس ظلم کی داستان پہ، لیکن جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہو پھر ان کا صبر دیکھیں، اللہ ان کا صبر دیکھیں کہ اس صبر کی میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کو کہیں مثال ملے۔ بالکل ایسی ہے جی۔ ایک کال ہم شامل کرتے ہیں جی، پھر مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہاں جی، وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ کٹیا نیازی لاہور سے بات کر رہی ہوں، کٹیا نیازی۔ جی فرمائیے گا، بتائیے۔ میں آپ کی ریگولر کالر، میں بہت رہنمائی آپ کے لیے، جی جی، لیکن میں آپ کی توجہ اس پر دلانا چاہتی ہوں کہ ہماری ساری کال سے ڈیلیٹ کر دی گئی، وہ ہمارا ساتھ ہمارے پاس کال ہوتی تھی، ہم دوبارہ بھی دیتے تھے۔ آپ کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اچھا جی جی، بتائیے۔ میرا مسئلہ یہ، میں آپ کو ریگولر، اچھا ٹھیک ہے، میرا آپ کو دلانی ہے کہ ہماری ساتھ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ اچھا، اگر آپ کنٹرول روم میں ہمارے کال سن لیں اور اگر ان کو آپ مطلب ریکارڈ کروا دیں اپنی آواز اور اپنا آپ سن لیں، تاکہ میرے تک تو آواز بالکل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لائن کا غالباً ایشو ہے، تو آپ سن لیں، پھر مجھے ہمیں بتا دیں، ہم انشاءاللہ شیئر کر لیتے ہیں۔ اور غالباً وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ریگولر کالر ہیں اور شاید کسی جانب توجہ وہ دلوانا چاہ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور ہم جو ہے وہ آپ کا سوال اور آپ کی بات جو ہے وہ شامل کر لیں گے پروگرام میں۔ اور جس طرح ابھی 2-3 دن پہلے بھی 1-2 کالرز تھے ہمارے اس حوالے سے، تو وہ تھوڑی سی خیر وہ بات انہوں نے اپنے انداز میں کی، لیکن علامہ صاحب سے ہم نے بعد میں ڈسکس کی، سروردی صاحب سے بھی، تو ہمیں اس چیز کی بھی خوشی ہوئی کہ چلیں لوگ بڑی توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں، یعنی کوئی خاص نقطہ ہو، کوئی ایسی بات ہو تو اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بھی یہاں پر بیٹھنے کا جو خاص مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ہم ہر روز اس طرح کسی نہ کسی جو ہے وہ
موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان جو ہے وہ الفاظ میں گفتگو بھی کی جائے، بات کی جائے، اور احباب کی جو ہے وہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری رہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم شامل کرتے رہیں گے، پروگرام کا حصہ ہوں گے. اور ہم بات کر رہے ہیں ساتھ میں اہل بیت اطہار کی ان عظیم قربانیوں کے حوالے سے. محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہونے کو ہے، اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں آج کے وقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے. ہم سب نوجوان نسل ہماری بہت بڑی اچھی بات ہے، خوشی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ دلوائی جاتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دلوں میں یہ جذبہ، یہ ایمان ہونا چاہیے اہل بیت سے محبت کا، اور پھر ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ہمیں خود کو اپنے جو ہے وہ ہر مرحلے کے لیے تیار رکھنا ہے. لیکن کیا آیا حقیقی معنوں میں جو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ صرف ذکر حسین کے ساتھ ساتھ کوئی فکر حسین، یعنی جو فکر ہے اہل بیت اطہار کی، بالخصوص تاجدار کربلا کی، جو آپ نے اتنی بڑی قربانی کے بعد احباب کو بتایا، دنیا کو بتایا، کائنات کو بتایا کہ کس انداز میں جو ہے وہ باطل کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہوا جاتا ہے. تو وہ چیز ہمیں ابھی آج کے دور میں ابھی بہت کم نظر آتی ہے. مطلب جوش بہت زیادہ ہے، جذبہ بہت زیادہ ہے، عقیدت بہت زیادہ ہے، لیکن عمل جو ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ علامہ صاحب کیا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ ذکر حسین ہے، اس میں تو کوئی دو آراء ہی نہیں ہے کہ ذکر حسین جب اللہ اور اللہ کے محبوب نے کیا ہے، اور جب جہاں یہ بات آ جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین سے محبت کرو، تو جب یہ بات آ جاتی ہے ذکر حسین تو ہر حال میں ہم کرتے ہیں. بالکل. اس کے بعد فکر حسین بھی نہیں ہے اور درس حسین پہ عمل بھی نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ ہم صرف یا ذکر کی حد تک ہیں یا نعروں کی حد تک ہیں. کم از کم حسین نے جو درس دیا ہے اس پر اگر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ذکر حسین کہاں گیا. ذکر حسین کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں ہم اس پر عمل بھی کریں. ذکر حسین کا جو مین آبجیکٹو تھا وہ تو آپ نے اس اپنے میدان کارزار میں ایک ثابت کیا کہ اگر آپ نے عملی طور پر بھی وہ ثابت کر کے دے، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہم تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ نے نماز نہیں چھوڑی، ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے ثابت کر دیا کہ نیزے پہ سر ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ ساری زندگی آپ نے قرآن نہیں چھوڑا. اس گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن ساری زندگی اس گھرانے نے اپنا تعلق قرآن سے جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے. بالکل. قرآن سے تعلق کو توڑا نہیں ہے. نہ قرآن کو پڑھنا چھوڑا ہے اور نہ تعلق توڑا ہے. تو جب آپ نے قرآن کے ساتھ اتنا وابستہ تھے کہ اس کی مثال اتنی بڑی مثال کے سر نیزے پہ ہے اور لبوں سے قرآن جو ہے وہ جاری ہے. سبحان اللہ. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ. کتنا ہمیں فکر حسین ہے کہ حسین نے جو درس ہمارے لیے چھوڑا ہے اور حسین ہم وہ اس پہ تو ہم عمل نہیں کرتے. کال شامل کر لینا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ فوزیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. فوزیہ لاہور سے. جی بتائیے گا. جی وہ میں نے نا اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کی شادی کے بارے میں کوئی استخارہ وغیرہ کر دے. نام بتائیں ان کا. سعدیہ. سعدیہ. جی. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام نسیم اختر. عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی عمر ہے 33 سال ہے. 30؟ 33.5 سال. اچھا 33.5. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب رشتوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی رشتے دیکھ رہے ہیں آپ یا کیا پریشانی ہے؟
जी रिश्ते तो देख रहे हैं, लेकिन ना हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, जी। लेकिन कोई जवाब जो वो नहीं आता। जो हमें पसंद आते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं आता। ठीक, चलिए हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर आपको बता दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम देखते रहिए, सवाल आपका हम तक पहुंचा, इंशाल्लाह रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। حي على الفلاح حي على الفلاح जी किबला बहन की फरमाइएगा। मेरा बेटा आपने जो सवाल किया है वो थोड़ी सी ताख़ीर है या देर है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन कोई ये नहीं है कि वो रिश्ता होगा ही नहीं, रिश्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। आप थोड़ी सी अपनी कोशिश को जारी रखें, और बाज़ दफ़ा हमारे कुछ देर होने की वजह से हम थोड़ा सा मुश्किल में चले जाते हैं कि शायद कोई किसी किस्म का बंधन हो गया है, वो नहीं है। आप अपनी कोशिश जो है ना वो जारी रखें, और इसके लिए तो छोटा सा एक मैं आपको वजीफ़ा बता देता हूँ, लंबा चौड़ा नहीं है। एक तो हमारा वजीफ़ा जनरल जो हम हर एक को बताते हैं कि मेरा बेटा आप नमाज जो है ना वो पढ़ा करें। उसके साथ अभी हम कुरान पाक की जो ज़िक्र हुसैन की बात हो रही थी कि उस घराने ने कुरान के साथ जो वाबस्तगी थी, को ताल्लुक़ था, उसको तोड़ा नहीं था। कुरान पाक की तिलावत किया करें। या लतीफ़ों की एक तस्वीर, जिस बच्ची या बच्चे के रिश्ते का मसला है, अगर वो ख़ुद पढ़े तो बहुत ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। हर नमाज के बाद दरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ने के बाद एक तस्बीह या लतीफ़ों की पढ़ लिया करें। बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है, इसको कुछ अर्सा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देगा और रिश्ता जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वज़ाइफ सुन लिए होंगे आपने, यकीनन कुछ जो है वो आपको बताए गए हैं। दुआगो भी हैं इंशाल्लाह आपके लिए, ख़ास तौर पे आपकी बहन के लिए। मालिक कायनात आसानियाँ पैदा फरमाए और अच्छे असबाब हों इंशाल्लाह रिश्ते के हवाले से। साथ साथ हम बात कर रहे हैं जी, आप सब कंटिन्यू करेंगे वहीं से, और जो है वो बात की जा रही थी और फ़िक्र हुसैन और ज़िक्र हुसैन पर, और अक़ीदत और मोहब्बत के ये तकाज़े जो हमारे आजकल बिलख़ुसूस वो नौजवान नस्ल हो या फिर जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो भी, यानी असल हकीकत तो ये है कि माशरे में जो वक्त की ज़रूरत है उसमें हमें जो है वो हक़ व बातिल के आगे खड़ा होना किस अंदाज में चाहिए, जो हुसैनी फ़िक्र है उसको लेते हुए। देखें, लाइव प्रोग्राम में टीवी के सामने हमारे लिए भी एक सिमत होती है, जी जी, एक सिमत में रह के गुफ्तगू करनी होती है। बेसिकली हम जब बाहर अपने आप को लेके जाते हैं या हमारे प्रोग्राम या जलसों में, तो टोटली ये सिमत हमारी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि इतनी तफरीक ऊपर जाके नहीं थी जितनी हमने कर दी। बिल्कुल ठीक है। जितना ताल्लुक़, जितनी मोहब्बत असहाबे रसूल और अहले बैत अतहार में थी, हम शायद उसमें दूरियां पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। उनके अंदर दूरी नहीं थी। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत खुलाफाए राशिदीन के, असहाबे रसूल की और अहले बैत अतहार की, हसनैन करीमैन के साथ उनकी मोहब्बत थी, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा थी। एक कॉल हम सब ले लें, कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात करें? हाँ सर, इमरान बात कर रहा था। जी बताइएगा। अभी मेरा कुछ घर का काम शाम जो रेडी का कारोबार, कोई कारोबार नहीं चल रहा, सब बंद है, इसके लिए तुम्हारा कराना था। अच्छा जी, नाम क्या आपका पूरा? इमदाद हुसैन। इमदाद हुसैन। वाला का नाम? फैजा बीबी। फैजा बीबी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हासिलपुर से। हासिलपुर से। क्या काम वैसे करते क्या हैं, कारोबार है क्या? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर, आज 2 माह से हमारा काम बंद है। ठीक ठीक जी, बेहतर है, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिए, सवाल आपका हम तक पहुँच गया है। कारोबार में, काम में मसाइल हैं और जो है वो किसी काम में भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है,
ڈرائیونگ وغیرہ غالباً آپ نے کہا کہ آپ کرتے ہیں, تو بسم اللہ علامہ صاحب بتائیے گا. دیکھیں میرا بیٹا کہ بعض دفعہ کچھ ملکی حالات بھی اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ہر انسان اپسیٹ ہے کاروباری لحاظ سے, اور جو ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات خراب ہوئے ہیں اس وقت. تو صاف ظاہر ہے جب ملکی حالات خراب ہو گئے تو گھر بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. بارکیف آپ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور نماز کے ساتھ ہی یا ظاہر ہو یا باطن ہو, یہ اگر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی تو بڑی خوبصورت ہے. اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو پھر غروب آفتاب سے پہلے 313 مرتبہ یا ظاہر ہو یا باطن ہو, یہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں عصر اور مغرب کے درمیان غروب آفتاب سے پہلے. تو انشاءاللہ کچھ عرصہ پڑھیں گے تو آپ کے جو گھر کے حالات اور کاروباری حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ. جی جواب آپ تک پہنچ گیا. جی وظائف آپ کو بتائیں علامہ صاحب نے, کوشش کیجیے گا کہ انہیں مکمل کیجیے گا, پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں ہو سکے تو آگاہ بھی کیجیے گا, مزید رہنمائی کی جائے گی. جی علامہ صاحب قبلہ ساتھ ساتھ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جتنی ہماری جنریشن ہے, نوجوان نسل ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے ہماری جنریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. اور اس لیے آج چونکہ ہمارا اسلامی قمری سال کا آغاز ہو رہا ہے, ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اسلامی سال جو ہے یہ بڑا خوبصورت قسم کا گزرے, اور پوری امت کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے ہمارا قمری سال جو ہے وہ خوبصورت گزرنا چاہیے. جی یہ کال اور ہے, جی ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے؟ جی میں رات بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی بتائیے گا. میرا سوال علامہ صاحب سے یہ تھا کہ جیسے لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ ایکسائز محکمہ سے رجسٹرڈ ہوتی ہے اور وہ اس کو ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آج کل میں یہ جو بائکیں یعنی کہ موٹر سائیکل کی جو سروس چل رہی ہے اس میں لوگ کسی بھی کمپنی کے ساتھ یا ایکسائز کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ کمرشل بیس پہ کام کر کے تو وہ ان کی انکم جو ہے وہ حلال ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا دیں تو. ٹھیک ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا بیٹا بات یہ ہے کہ جو آپ محنت کر کے کماتے ہیں نا وہ آپ کی رزق حلال ہی ہے. رہا دوسرا سوال آپ کہ وہ ایکسائز کو آپ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ آپ نے کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس پیڈ ہیں یا نان پیڈ ہیں. جو گورنمنٹ لیول کے کام ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ایسے تو گاڑی چلانے بھی کوئی نہیں دے گا, آپ ان کا ٹیکس دیں گے یا ایکسائز کا جو بھی ایشو ہے وہ آپ کریں گے. ادروائز جو آپ کے رزق کا معاملہ ہے وہ تو آپ نے مزدوری کرنی ہے. مزدوری جس گاڑی پہ یا جو آپ اوبر چلا رہے ہیں یا ٹیکسی ایز اے ٹیکسی چلا رہے ہیں تو آپ مزدوری, اگر آپ مزدوری آپ اپنی محنت کے ساتھ, اور اس کا تعلق ہے تمہاری سواریوں کے ساتھ کہ آپ ان کے ساتھ تو کوئی ایسی ہیرا پھیری نہیں کر رہے ہیں, جو آپ مزدوری کر رہے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں. آگے مسئلہ دوسرا چلا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا معاملہ وہ انٹرنل ہے وہ کیسے ہیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ معاملات بھی اپنے ٹھیک کیے جائیں. ادروائز آپ جو مزدوری کر رہے ہیں اس میں اگر کمی پیشی نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مزدوری جو ہے وہ رزق حلال میں کنسیڈر کی جائے گی. جزاک اللہ. جی آپ کی محنت اور آپ کا جو وقت جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں, ظاہر ہے وہ انشاءاللہ رزق حلال کے حوالے سے ہی وہ ہے جس طرح علامہ صاحب نے بتایا. چونکہ ہم محنت کرتے ہیں اور جس طرح بہت بڑی محنت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے اگر ان کے حوالے سے ہی کچھ بات کی جائے تو ہمارے جو نوجوان ہیں اتنی جو ہے وہ دھوپ میں بارش میں اور پھر بہت سے جو ہے وہ کٹھن مراحل سے گزر کر جو ہے وہ اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں.
تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات، بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر سن کر بھی کہ اس حوالے سے بھی لوگوں کو سوالات کا جو ہے وہ، اور خاص طور پہ مطلب فقہی حوالے سے کچھ شعور ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ ہو. ہم اس پر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں، کہ آیا وہ رزق ہمارے لیے حلال ہے یا پھر حرام ہے، یا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس پر ہم بعض دفعہ جو ہے وہ بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ جی صاحب بس گفتگو سمیٹیے گا، ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے تو بات کرتے رہیں گے. آخری لمحات میں چاہ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے تھے آپ اس کو سمیٹتے ہوئے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے دعا کی طرف. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم آن ایئر ہوں، ٹی وی میں ہوں، یا باہر اپنے پروگراموں میں ہوں یا جلسے میں ہوں، جس سے ہماری جنریشن اور ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو. وہ ویسے بھی نفرت پیدا کرنا یہ کوئی ثواب اور اجر میں نہیں آتی، یہ گناہ میں چیز کنسیڈر ہو جاتی ہے. تو ہم اگر ان کے درمیان محبت کو اگر ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں تو پھر دوسری نفرت والی بات بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے نالج اور مطالعہ کے مطابق کہ صحابہ رسول اور اہل بیت اطہار کے درمیان بہت زیادہ محبت پائی جاتی ہے. اور وہ چونکہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ وہ صحابہ کرام یہ دیکھتے رہتے تھے کہ سرکار کتنا پیار کرتے ہیں، کہ ان نواسوں کے ساتھ سرکار نے کتنا پیار کیا ہے، اپنی بیٹی حضرت سیدہ پاک کے ساتھ حضور نے کتنا پیار کیا ہے، مولا کائنات کے ساتھ حضور کتنا پیار کرتے تھے. تو وہ کون سا صحابی ہے کہ جو حضور کو دیکھ رہا ہو کہ حضور بڑا پیار کر رہے ہیں، اور صحابی ہو بھی صحابی، حضور صحابی کون ہے جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، ایمان کی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھنے والا ہے، اور ہو بھی صحابی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو اور سرکار کو دیکھے کہ سرکار حسنین کریمین سے کتنا پیار کر رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کتنا پیار کر رہے ہیں، مولا کائنات سے کتنا پیار کر رہے ہیں، اور حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا پھر ان سے پیار نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرکیف بات یہ ہے کہ ہمیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی آل کے ساتھ جو ہے وہ جتنا ہم پیار کریں، جتنی محبت کریں، چونکہ قرآن نے بھی کہا ہے اور حضور نے مانگا بھی کچھ نہیں ہے. حضور نے اس امت سے کچھ نہیں مانگا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کوئی سوال کسی قسم کا نہیں کیا، کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، صرف ایک ہی سوال کیا کہ میری آل کے ساتھ پیار کیا جائے. تو وہ پیار کیسا کرنا ہے، وہ تعظیم کیسی کرنی ہے، وہ ادب کیسا کرنا ہے، وہ احترام کیسا کرنا ہے، یا قرآن سے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، یا میرے نبی کی سیرت سے، میرے نبی کی احادیثوں سے آپ وہ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا پیار کرنا چاہیے. تو قرآن نے تو جب درس ہی یہی دیا ہے، اور میرے نبی نے بھی یہی درس دیا ہے کہ میرے ان بچوں سے، میری آل سے پیار کیا جائے. قرآن سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نے کچھ نہیں مانگا، صرف اگر مانگا ہے تو آل کی محبت مانگی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی آل سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری دنیا بھی ہے، یہ ہماری آخرت بھی ہے، اور ہمارے ایمان کی مضبوطی بھی ہے، تقویت بھی اسی بھی ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ ایمان وہ آپ کا طاقتور ہو جائے تو پھر سرکار کے گھر والوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آج جو گفتگو کی گئی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کالرز ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ان سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعا میں ہمارے ساتھ آپ سب شریک ہوتے ہیں، اور یہ اجتماعی طور پر دعا جو ہوتی ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھتے رہا کریں، اور اپنے میزبان ابوبکر سلطانی، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ہم سب کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ.
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم، آج ہمارے نئے اسلامی قمری ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے. اس امت کے لیے یہ سال جو ہے یہ خیر کا فرما، پاکستان کے لیے خیر کا فرما. ہم سب کو اس نئے سال کو تعظیم، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سرکار کی آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، ہمارے خطاؤں سزاؤں کو جو پچھلے سال جو گزر چکی، جو ہو چکی ہیں، ان کو معاف فرما. آنے والا سال ہم سب کے لیے بہتر فرما، امت کے لیے بہتر فرما. پروردگار عالم، اس امت کا شہرازہ بکھر چکا ہے، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما. ہم سب کو، پوری امت کو اتحاد، اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مساوات کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، آنے والا سال ہم سب کے لیے خیر کا فرما، شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.